علماء وارث علم انبیاء، روشن رکھتے ہیں علم کی شمع۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے آخری رسول رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، بے شک اللہ پاک نے ایک فرشتہ میری قبر پر مقرر فرمایا ہے جسے تمام مخلوق کی آوازیں سننے کی طاقت عطا فرمائی ہے۔ پس قیامت تک جو کوئی مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو وہ مجھے اس کا اور اس کے باپ کا نام پیش کرتا ہے، کہتا ہے فلاں بن فلاں نے آپ پر درود پاک پڑھا ہے۔ تاجدار جہاں یا نبی محترم، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام، ہم غلاموں پہ ہو آقا نظر کرم، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام، موت دیدار کا ان کے پیغام ہے، کتنا پیارا یہ دیوان و انعام ہے، یا نبی کہتے مر جائیں ہم، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدری چینل کے ناظرین، پروگرام علم انبیاء میں آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام یہ وہ ہستیاں ہیں جنہیں اللہ پاک نے اپنی نبوت سے سرفراز فرمایا، اپنا قرب خاص عطا فرمایا، انہیں پیدائشی عارف بنایا، انہیں علم لدنی عطا فرمایا اور بہت ساری شانیں عطا فرمائیں، اور انبیاء کرام کو کئی علوم عطا فرمائے۔ آج انشاءاللہ الکریم انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے علم تحریر، لکھنے کے علم کے متعلق ہم سنیں گے۔ یاد رہے کہ قلم اور لکھنا، اس کی بڑی اہمیت ہے اسلام میں۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں کئی چیزوں کی قسم یاد فرمائی ان اشیاء کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے۔ انہی میں قلم اور قلم سے جو لکھا گیا اس کی بھی قسم ارشاد فرمائی۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے نون والقلم وما یسطرون، قلم اور اس کی قسم جو لکھتے ہیں، یعنی قلم کی بھی قسم یاد فرمائی اور اس سے جو لکھا گیا۔ اس کی تفسیر میں علماء فرماتے دینی تحریریں، اس سے مراد ہے کہ اللہ پاک نے دینی تحریروں کی قسم یاد فرمائی۔ اب کوئی اپنا معافی ضمیر بیان کرنا چاہے تو زبان سے بیان کر سکتا ہے، جو موجود ہے انہی کو بیان کریں گے، لیکن اگر بندہ دور تک اپنا پیغام پہنچانا چاہتا ہے، دیر تک اپنا پیغام باقی رکھنا چاہتا ہے، تو قلم اور تحریر یہ ایک ایسا ذریعہ ہے کہ تحریر باقی رہتی ہے۔ اور تحریر کی اہمیت کو یوں بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب جنگ بدر کے قیدیوں کو آزاد کرنا تھا تو اس میں فدیہ یہ رکھا گیا کہ جو لکھنا جانتے ہیں وہ انصار کے بچوں کو لکھنا سکھائیں، تو 10 بچوں کو لکھنا سکھائیں تو وہ جو سکھا دے گا وہ آزاد ہو جائے گا۔ تو اس انداز سے اسلام نے لکھنے کو بھی فروغ دیا ہے۔ تو آج انشاءاللہ ہم سنتے ہیں کہ انبیاء کرام میں کس نے لکھا، کیا لکھا، اور ذکر مصطفیٰ بھی انشاءاللہ کریں گے۔ سب سے پہلے کس نے لکھا یہ بھی ہم سننے کی سعادت حاصل کریں گے، سوالات کے جوابات بھی ہوں گے اور کثیر علم دین حاصل ہوگا۔ اس سے یہ تھی فن تحریر کیا ہے اور پھر انبیاء کا علم فن تحریر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لکھنے کا اصول یہ فن تحریر ہے، صحیح، یعنی وہ اصول جس سے ہم درست طریقے سے لکھ سکیں۔ جیسے لفظ نماز لکھنا ہے تو نون کیسے، تو میم کیسے، تو پھر اس کو کس طرح یہ سمجھیں کہ یہ نماز جو لکھا گیا یہ لکھنے کے اصول کے تحت آیا نا۔ حضرت آدم صفی اللہ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے الفابیٹس جو ہیں یہ نازل کیے تھے، حروف نازل کیے تھے۔ چنانچہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے بارگاہ رسالت میں عرض کی اللہ پاک نے آدم علیہ السلام پر کون سی کتاب نازل فرمائی؟
تو ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتاب المعجم، لغت کی کتاب، ڈکشنری کی کتاب۔ عرض کی یا رسول اللہ کون سی کتاب المعجم؟ فرمایا الف با تا سا جیم، حروف تہجی، الفابیٹس جس کو انگلش میں کہتے ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے پھر عرض کی یا رسول اللہ کتنے حروف؟ فرمایا 29 حروف، 29 ورڈز۔ دیکھیں جو ہمارے ذہن میں ہیں ہم اپنا معافی ضمیر دوسرے کو کیسے بتائیں گے؟ میں کہہ رہا ہوں کہ آپ ذرا تشریف لائیے، تو کیسے کہوں؟ تو بول کر۔ اچھا بول کر تو ہے ہی، اس کا متبادل کیا ہے، قائم مقام کیا ہے؟ لکھ کر۔ میں لکھ کر آپ کو دے۔ اور جو لکھنے کا جو علم ہے یہ بھی کہا گیا یہ توقیفی ہے، یعنی اللہ کی طرف سے، عقل کو دخل نہیں ہے۔ الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، جس نے قلم سے لکھنا سکھایا آدمی کو سکھایا جو نہ جانتا۔ تو سورہ علق پارہ 30 ہے یہ، آیت نمبر 4 اور 5۔ اور ایک آیت مبارکہ آپ نے بھی تلاوت کی، نون والقلم وما یسطرون، قلم اور اس کی قسم جو لکھتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو لکھنا سکھایا، آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تک سارے انبیاء لکھنے کا علم جانتے تھے۔ اور یہ انبیاء کرام کے جو کمالات ہیں یہ ان میں سے تھا، انہوں نے لکھنا کسی سے سیکھا نہیں، رب کائنات نے ان کو سکھایا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ توقیفی علم تھا، اللہ پاک نے ہی الہام فرمایا، ورنہ انسان اپنی عقل سے کیسے جانے گا کہ یہ لفظ ہے اور اس کو یوں بنانا ہے، یوں لکھا جائے گا تو یوں پڑھا جائے گا۔ تو یہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ پاک نے اپنے بندوں کو سکھایا۔ اور مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ سب سے پہلے لکھنے والے حضرت آدم علیہ السلام ہیں، کہ آپ علیہ السلام نے عربی، فارسی، عبرانی، یونانی، رومی، قبطی، بربری، اندلسی، ہندی اور چینی زبانیں مٹی پر لکھیں، اور پھر یہ زبانیں ان کی اولاد میں منتقل ہوئیں، اور جب طوفان نوح آیا تو پھر جس قوم کو جو زبان وہ مل گئی تو وہ وہاں پہ وہ رائج ہو گئی۔ دیکھیں یہ عمر بھائی یہ کہا گیا نا کہ ساری زبانیں الہامی ہیں، اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہیں۔ تو وہ آدم علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز سکھا دی تھی نا، علم اسماء سب سکھایا تھا۔ ہر زبان کا ادب کرنے کی ترغیب دلائی گئی، چونکہ سب زبانیں الہامی ہیں تو ہر زبان کا ہی ادب کیا جائے گا۔ جی جی۔ اور حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے لکھا، اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام نے قلم سے لکھا۔ سبحان اللہ۔ تو قلم سے لکھنے کا ان کا ہے، اور پھر مخصوص وہ علم جفر کے بارے میں کہا گیا کہ انہوں نے علم جفر کے کچھ نقوش وغیرہ لکھے تھے۔ تو بہرحال انبیاء کرام کا آپ نے ذکر کیا، آدم علیہ السلام کو بھی وہ الہام کی گئی معجم جو الہام کی گئی، تو اب مزید انبیاء کرام کا کچھ لکھنے کا ایسا ملتا ہو؟ دیکھیں قرآن پاک میں ہے نا، حضرت سیدنا سلیمان علیہ نبی جینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ملکہ بلقیس کو خط تو لکھا تھا، اور وہ خط بڑا دلچسپ واقعہ ہے کہ وہ ہدہد نے وہ سلطنت دیکھی کہ ایک عورت راج کر رہی ہے سورج کی، وہ لوگ پرستش کرتے ہیں، پوجا کرتے ہیں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے خط لکھا، یہ سورہ نمل کی آیت نمبر 30 اور 31 میں ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعلو علی واتونی مسلمین، اللہ کے نام سے ہے جو نہایت مہربان رحم والا ہے، یہ کہ میرے مقابلے میں بلندی نہ چاہو اور میرے پاس فرما بردار بنتے ہوئے حاضر ہو جاؤ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ پوری آیت مبارکہ ہے۔ تو آپ نے بسم اللہ شریف لکھی اور ساتھ میں یہ لکھا۔ اچھا اب وہ خط آپ نے لکھا، پھر اس پر کستوری لگائی، پھر اس پر اسٹیمپ بند کر دیا اس کو۔ اب ہدہد لے کر پہنچا، تو ہدہد نے ملکہ بلقیس جو تھی اس کے لشکری موجود تھے، تو ہدہد کچھ پھڑپھڑایا اور ملکہ بلقیس نے دیکھا، یعنی اس نے اپنی طرف متوجہ کیا اور خط اس کی جھولی میں ڈال دیا۔
پھر اس نے خط پڑھا اور مشورہ کیا درباریوں سے، اور پھر وہ مطیع ہو کر حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں آئی اور قبول اسلام کا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی زوجیت کا شرف حاصل کیا۔ اچھا، اس میں ایک اور بات کہ انبیاء کرام جو لکھتے تھے لمبی چوڑی نہیں کرتے تھے، با مقصد، اور کہتے ہیں نا قلیل پر دلیل، اس طرح لکھتے تھے، جامع معنی۔ جامع معنی، سبحان اللہ۔ تو یہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کو ایک تو وہ لکھنے کا فن بھی آتا ہے، اور پھر یہ کہ موقع محل کی بات کتنا لکھنا ہے، کیا لکھنا ہے، یہ بھی ہمیں سیکھنے کو اور ملا۔ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں سورہ آل عمران میں ارشاد ہوتا ہے وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور اللہ اسے کتاب اور حکمت اور توریت اور انجیل سکھائے گا۔ یعلمہ الکتاب، اللہ پاک اسے کتاب سکھائے گا۔ یہاں کتاب سے مراد خط و کتابت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ علم الہام فرمایا، اور یہ کہا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بہت اچھا لکھتے تھے، آپ کی رائٹنگ بہت زبردست تھی، اور یہ بھی کہا گیا کہ 10 حصے کتابت کے جو ہیں اس میں سے 9 حصے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا کیے گئے۔ تو اس میں یہ ترغیب ملتی ہے کہ اچھا لکھنا چاہیے، خوبصورت لکھنا چاہیے۔ دیکھیں بھائی، بعض تحریریں آپ نے پڑھی ہوں گی، اب یہ آزمائش میں ڈال دیتی ہیں، پتہ نہیں کیا لکھ رہے ہیں بھائی۔ پچھلے دنوں تو میرے ساتھ ہی یہ ہوا کہ وہ تحریر لکھی ڈاکٹر صاحب نے، وہ ان کی اپنی ایک ہوتی ہے لینگویج، اب وہ اس نے دوائی دے دی، جا کے پھر ڈاکٹر صاحب کو اس دوائی کا کہ یہ دی ہے تو یہ کیا، تو میں نے تو یہ لکھا، جب انہوں نے موبائل میں سپیلنگ لکھے تو وہ میچ نہیں کیے، یعنی دکاندار کو سمجھ ہی نہیں آئی کیا لکھا تھا، وہ پھر دوائی غلط آ گئی۔ ڈاکٹروں اصل میں لکھتے رہتے تو شاید لکھ لکھ کے تنگ ہو جاتے ہیں، تو پھر جلدی جلدی جلدی، اور بعض لکھنے کی اہمیت ہے، کچھ کا کچھ کوئی کھا لے تو کچھ کا کچھ، ہاں جی ہاں جی، یہ بھی ہے، اور کچھ کا وہ جفا وفا، کتنے بعض کا نقطے کا فرق ہوتا ہے، کیا محرم مجرم، بتاؤ جو وہ ایک نقطے نے محرم کو مجرم بنا دیا۔ تو لکھنے میں اب وہ خوش خطی اتنی تو ہو کہ ایک دوسرا پڑھ سکے، اس کو سمجھ سکے۔ ویسے وہ موبائل اور یہ وہ تو اس کے اندر جو نا لکھنے کا جو معاملہ جو نا کمزور تر ہوتا چلا جا رہا ہے، اور خوش خطی لکھنے میں ہونی چاہیے، یہ بھی ادائے انبیاء ہے نا ایک طرح سے بھائی۔ سبحان اللہ۔ اور جب ذکر انبیاء ہوتا ہے کسی بھی علم کے متعلق، کسی بھی کمال سے متعلق، تو ذکر مصطفیٰ بھی کیا جاتا ہے، کیونکہ اللہ پاک نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو سارے کمالات عطا فرمائے جو نبیوں کو عطا فرمائے، وہ بدرجہ اتم ان سے بڑھ کر عطا فرمائے، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی خط و کتابت کا علم دیا گیا، اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خط لکھنا جانتے تھے، یہ علم تھا، کیونکہ آپ ویسے تو کسی استاد سے آپ نے نہیں پڑھا تھا، لیکن یہ اللہ پاک نے آپ کو یہ علم بھی عطا فرمایا تھا۔ اسی طرح اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں عطائے اسباب، یعنی دنیا میں کسی سے سیکھنے کے بغیر اللہ پاک کا کتابت کی معرفت اور علم عطا فرمانا یہ امیت کے منافی نہیں۔ شعر پڑھوں؟ جی، اعلیٰ حضرت کا شعر بھی سنا۔ ایسا امی کس لیے منت کش استاد ہو، ایسا امی کس لیے منت کش استاد ہو، کیا کفایت اس کو اقرار رب کل اکرم نہیں۔ آپ کچھ وضاحت فرما دیں اس شعر کی۔ اور جو بات کی جا رہی تھی کہ اللہ پاک نے جب خود اپنے محبوب کو سکھا دیا اقرا، اور پڑھنے کا بھی ارشاد فرمایا، علم الانسان، انسان کو سکھایا، تو یہاں یہ بھی تفسیر میں ہے نا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو سکھایا۔ اچھا، جن کے صدقے سب کو نعمتیں مل رہی ہیں، وہ نعمت ان کو نہیں ملے گی؟ تو کیا وہ کسی عاشق رسول نے کہا خیرات دیتا ہے
کو ملا جو کچھ ملا جتنا ملا صدقہ تیرا میرے نبی پیارے نبی ہے مرتبہ اعلیٰ تیرا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جو کہ کاتب وحی ہیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام لکھنا سکھاتے تھے کہ اس طرح لکھنا ہے، یہ قلم کو اس طرح تراشنا ہے، بسم اللہ کی با یوں لکھنی ہے، سین کے دندانے یوں بنانے ہیں، میم کا دائرہ جو نا کھلا رکھنا ہے، اس کو اندھا نہیں کرنا، کھلا دائرہ۔ تعویذات میں بھی اس کا نا لحاظ رکھا جاتا ہے۔ اور لفظ اللہ بہت خوبصورت کر کے لکھنا ہے، لفظ رحمان کو لمبا کر کے لکھو، لفظ رحیم کو بہت عمدہ کر کے لکھو۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اس میں تربیت فرماتے تھے۔ اور دیکھیں کہ خوش خطی سے بالخصوص جب اللہ کا نام لکھیں، رسول کا نام لکھیں، درود شریف لکھیں، بزرگوں کا نام لکھیں تو اور ذرا خوبصورتی لانی چاہیے، ذرا ٹھہراؤ لانا چاہیے۔ جس نے عمدہ انداز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی اللہ کی تعظیم کے لیے، میرے نبی نے فرمایا اللہ اسے بخش دے گا۔ سبحان اللہ۔ تو لکھنے میں اچھا بات ہے، صلعم سواد آدھا پیس بی اپون ہم کو وہ کیا کہتے ہیں پی یو پتہ نہیں کیا لکھ دیتے ہیں ایسے، تو یہ اتنی جلدی کیا یار؟ اور جب آقا کا نام لکھنا ہے، درود شریف نہیں لکھا جاتا ہم سے پورا یار، تو صلعم لکھ دیا استغفر اللہ حرام، اور سواد آدھا حرام، پورا درود شریف لکھو، آقا کے نام پر لکھنا ہے۔ حالانکہ حدیث پاک میں کہ جب تک درود لکھا رہے گا، نام پاک کے ساتھ درود لکھے گا تو فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے سبحان رہیں گے۔ اللہ سبحان تو اللہ، یہاں بھی لکھنے کی فضیلت ہے۔ بے شک بے شک۔ سبحان اللہ۔ دو افراد بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان کے متعلق لکھ دو۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تربیت کی تو انہوں نے لکھا، تو ایک لکھنے جو آئے تھے افراد انہوں نے کہا کہ صحیح نہیں لکھا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا نہیں، جو امیر معاویہ نے لکھا ٹھیک لکھا ہے۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام لکھنا پڑھنا سب کچھ جانتے تھے، لکھتے نہیں تو شہنشاہ میرے نبی نہ لکھیں۔ سبحان اللہ۔ تو حضور لکھنے کی اہمیت پہ بات ہو رہی ہے، قرآن پاک کی سب سے بڑی آیت آیت دین جس کو کہا جاتا ہے، اب اس میں بھی لکھنے کا ہے نا کہ جب کوئی معاملہ ہو تو لکھ لیا کرو، تو اس میں بھی لکھنے کی اہمیت کو بیان کیا ہے۔ ایسے اور بارہ یہ دیکھا جاتا ہے جب ایگریمنٹ ہوتا ہے وہ لکھت نہیں ہوتی تو اختلاف ہو جاتا ہے، ابھی یہ نہیں یہ طے ہوا تھا، بزنس کرتے لکھا نہیں ہوتا تو اختلاف ہو جاتا ہے۔ کرامن کاتبین وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ کرامن کاتبین، ہم جو منہ سے نکالتے ہیں وہ لکھتے ہیں، ہمارے نیک اعمال ہمارے بد اعمال لکھتے۔ لکھنے کا نظام پورا موجود ہے نا رب کائنات کا، اپنا لکھا ہوا پڑھ کر سنانا ہوگا رب کی بارگاہ میں، تو ارے کیا کرتوت نے کی ہے یہ دیکھ، تیرا نام عمل پڑھ کے سنا، اور وہ دیکھے گا کہے گا اس میں تو ہر چھوٹی بڑی بات لکھی ہوئی۔ اللہ اکبر۔ تو خیر لکھنے کی مدنی چینل کے ناظرین بات ہو رہی ہے کہ لکھنے کی بڑی اہمیت ہے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ علم عطا کیا گیا وہ کہ آپ سے بہت زیادہ لکھنے کا ثبوت نہیں ملتا، لیکن یہ اس بات کی دلیل نہیں کہ آپ لکھنا نہیں جانتے تھے۔ حدیبیہ کا موقع لے لیں، جب کفار سے اور غیر مسلموں سے صلح کا کچھ تحریر کا معاملہ ہوا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے لکھا ھذا ما قاد علیہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی یہ وہ صلح نامہ ہے جس کا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا ہے۔ اب جو غیر مسلم تھے وہ کہنے لگے کہ ہم تو رسول مانتے ہی نہیں، تو اس صلح نامہ میں جو ہے وہ رسول کا لفظ مٹایا جائے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کو حکم فرمایا کہ آپ یہ چینج کر دیں۔ اب ایک عشق اور محبت کا انداز کہ میں اپنے ہاتھ سے یہ تبدیلی نہیں کر سکتا، میں مٹاؤں گا نہیں اس کو، میں کیسے صاف کروں؟ یہ مطلب حکم کو پورا نہیں کرے لیکن عشق و محبت کی بنا پر ایسا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر خود اس کو تبدیل کیا اور محمد بن عبداللہ اپنے نام کے لیے وہاں تحریر فرمایا۔
تو یہ لکھنا بھی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے سبحان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سید مزید آپ کیا فرمائیں گے لکھنے کی اہمیت، اور اس پر ہمارے ساتھ ہمارے جامعۃ المدینہ کے اسلام بھی اور کئی اسٹوڈنٹس کئی ٹیچرز ہیں، تو ہم اپنی لکھائی کو توجہ دیتے رہیں اور اس میں اچھی نیت کریں، ہمیں ثواب بھی ملے گا۔ ہاں دیکھیں کہ کسی کو تشویش سے بچانے کی ایک اچھی نیت تو ہے ہی، جی اور اپنا مدعا پورا سمجھانا یہ بھی۔ اب بدقسمتی سے میں نے کیا عرض کروں، سچے مذہبی لوگ جو ہیں نا، ان کا بھی سلام لکھنا ٹھیک نہیں ہے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام کے بعد واو لکھ دیتے، اور اسی طرح جو دینی کلمات ہیں ان کو صحیح لکھنا اور درست لکھنا ہمیں آنا چاہیے۔ اچھا اسپیلنگز ٹھیک نہیں ہوتے، اسپیلنگ تو وہ ہا کو ہا لکھ دیتے ہیں، ہا کو ہا لکھ دیتے ہیں، سین کو صاد لکھ دیتے ہیں، جیسے صلی اللہ حاجرہ تو حاجرہ ہا کے ساتھ لکھ دیتے، جیسے اور بھی مثالیں اگر غور کروں تو ذہن میں آ سکتی ہیں۔ اسی طرح پیپروں میں بھی جو ہے نا لکھائی اچھی نہیں ہوتی، تو اب استاد صاحب یا وہ جو ممتحن صاحب ہیں پیپر چیک کر رہے ہیں، اب وہ پریشان ہے، اس کا پیپر، اب ان کو بھی کوفت ہو رہی ہے اس کا چیک کیسے کریں، تو کہیں ان کو سمجھ ہی نہ آئے تو لکھا صحیح بھی ہو تو نمبر کٹ جائے۔ تو خیر دنیاوی اعتبار سے بھی اچھا لکھنے کی اہمیت ہے، اور دینی اعتبار سے بھی ہم نے سنا کہ بسم اللہ شریف کو اچھے انداز سے لکھیں گے، درود پاک لکھیں گے، اچھی اچھی تحریرات لکھیں گے تو اس کا بھی ہمیں اجر و ثواب ملے گا۔ اللہ کریم ہمیں انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کا فیضان عطا فرمائے، اور ان کا جو یہ علم تھا اس کا فیضان نصیب ہو جائے۔ مختلف اسلامی بھائی ہمارے ساتھ سوالات کے طور پہ بھی شامل ہوا کرتے ہیں، آئیے سنتے ہیں کہ کون سے اسلامی بھی کیا سوال کر رہے ہیں۔ میرا سوال ہے جامعۃ المدینہ کے غیر عاشق طلباء کا جدول کیسا ہونا چاہیے، اس کے بارے میں رہنمائی فرما دیجیے۔ انمول ہیرے رسالہ جو ہے اس میں امیر اہل سنت نے مکمل جدول کے تعلق سے رہنمائی فرمائی ہے کہ اپنا جو جدول بنائیں اس کے اندر سب سے پہلے تو ظاہر پانچوں نمازیں ہیں، فرض ہیں، پھر اللہ نصیب کرے اٹھیں رات کے آخری پہر، طلوع فجر سے، فجر کا وقت شروع ہونے سے کچھ پہلے اٹھ کر تہجد پڑھیں، اگر اللہ نے آپ کو حافظ بنایا، حافظ نہیں بھی ہیں تو کچھ تلاوت کریں، پھر صبح مسلمانوں کو فجر کے لیے اٹھائیں، نماز فجر باجماعت پڑھیں، تفسیر سننے سنانے کے حلقے میں شرکت کریں، ناشتہ وغیرہ جو کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ جامعہ میں آ جائیں گے تو جو جامعہ کا جدول ہے اس کو فالو کریں۔ اچھا اس کے بعد جب فارغ ہو کر آپ گھر جا رہے ہیں تو اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ موبائل سے دوستی اتنی پکی نہیں کرو یار، کچھ ٹائم رکھ لیں بھائی، 1 آدھ گھنٹہ، اس کے اندر جو جائز استعمال ہے وہ اس کو کریں۔ امیر اہل سنت تاکید فرما رہے تھے مدنی مذاکرے میں امیر اہل سنت کہ مثال کے طور پر 2 بجے سے 3 بجے تک میں موبائل کا آدھا پونا گھنٹہ 1 گھنٹہ استعمال کروں گا، وہ بھی فضول سے بھی بچنا ہے، گناہ سے بھی بچنا ہے۔ جیسے دعوت اسلامی کا سوشل میڈیا ہے، اس میں امیر اہل سنت، خلیفہ امیر اہل سنت، نگران شورا عبدالحبیب بھائی اور دیگر کے پیجز ہیں، دیگر کے وہ شارٹ کلپس ہیں، اس کو دیکھ لیں۔ کتابیں ہوتی ہیں موبائل میں، مطالعہ اس میں کر لیں۔ جی وہ بھائی کتابیں تو پوری لائبریری ہے، جیب میں لے کر گھومیں، اسلامک ای بک لائبریری 1000 سے زیادہ کتابیں ہوں گی اس کے اندر، اور لینگویجز کتنی ہے؟ 47 زبانیں ہیں، ہر رسالہ ہر کتاب ہر زبان میں ٹرانسلیٹ نہیں ہے، کوئی 10 میں، کوئی 5 میں، کوئی 3 میں، کوئی 1 میں، اس طرح مختلف تعداد ہے۔ اور یہ پڑھیں نا بھائی، اس سے ہی فائدہ لیں۔ تو اپنے جدول کے اندر کھانا وقت پر، سونا وقت پر، 7 سے 8 گھنٹے کی نیند، دینی کاموں کے لیے 2 گھنٹے ڈیلی، اور اچھی صحبت۔ دیکھیں ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں قیام فرماتے تو اپنے وقت کو 3 حصوں میں تقسیم کرتے۔ ایک حصہ انفرادی عبادت کے لیے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو بڑھ کر کوئی عابد نہ تھا، نہ ہے، نہ ہوگا۔ اچھا پھر گھر والوں کو بھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام وقت دیا کرتے۔ پھر تیسرا حصہ جو اپنی ذات کے لیے تھا، اس میں ذاتی کام، مثلا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے نعلین مبارکین اپنے ہاتھوں سے گاٹھ لیتے تھے، آپ اپنے کنویں کا جو ڈول ہے اس کو سی لیتے تھے، اپنے مبارک کپڑے سی لیتے تھے، گھر کے اندر کوئی اور کام ہوتا وہ کر لیا کرتے تھے۔ اور پھر ملاقات کے لیے وقت تھا کہ صحابہ کرام حاضر ہوں، اپنے مسائل وغیرہ،
تو اب ایک طالب علم کے لحاظ سے اب بعض مجھے لگتا ہے ایسے طلباء ہیں، بلکہ میری معلومات میں ہیں، کہ وہ اپنا بیگ جو ہے وہ بھر کر جائیں گے جامعہ میں، وہیں کتابیں کھولیں گے اور واپس آ کر ان کو اگلے دن ویسے لے کے جائیں گے، گھر آ کر اس کو کھولتے نہیں ہیں، کتابوں کو دیکھتے تک نہیں ہیں. تو یہ درست نہیں ہے. جو پرسنل اسٹڈی ہے اس کی اہمیت ہے. بے شک. گھر پر آ کر اپنے اسباق کی تیاری کوئی تیاری کر کے جائیں. استاد تیاری کر کے آ رہا ہے، طالب علم تیاری کر کے نہیں آ رہا، بتاؤ بھائی. اس میں پچھلا بھی یاد کرنا ہے اور اگلے کو بھی پیشگی دیکھ کر جانا ہے. بالکل. جو دیکھ، اچھا اس میں کیا فرق ہو جاتا ہے دیکھ کے جانے میں نہ دیکھ کے جانے میں؟ اب کئی چیزیں تو پہلے ذہن میں ہوتی ہیں اور کوئی سوالات ذہن میں آ جاتے ہیں کہ پھر استاد صاحب سے دوران سبق وہ پوچھے جا سکتے ہیں. اور جب وہ ہوتا ہی ہے کہ استاد صاحب کہیں گے کوئی کسی اسلامی کو چلے آپ عبارت پڑھے، تو پڑھا ہوگا، تیاری ہوگی تو اچھی عبارت پڑھ سکیں. فرق پڑتا ہے. تو اس سے وہ بہت پختگی آ جاتی ہے. جب سبق پڑھا جاتا ہے تو دہرائی اسی میں ہو جاتی ہے اس کی. سبحان اللہ. اور ایک یہ بھی ترغیب حضور دلائی جاتی ہے کہ جو ہمارے غیر رہائشی اسلامی بھائی ہیں ظہر کے حلقوں میں شرکت کر کے گھر جائیں. اس سے کافی فرق پڑ جاتا ہے. کئی اسباق اسی میں ظہر کے فوراً بعد ہی دہرائی ہو جاتی ہے. پھر دیکھیے ایک تو دن رات رہ رہے ہیں اور آپ کتنے گھنٹے کا ہوتا ہے وہ تقریباً 1 گھنٹہ ہوتا ہے. 1 گھنٹہ نہیں رک سکتے. اچھا وہ ظہر سے پہلے نکل گئے تو ظہر کی جماعت بھی خطرے میں، تو ظہر بھی جماعت سے مل جائے گی. اس کا بھی معمول بنا لیں گے تو انشاءاللہ اس سے بھی پڑھائی میں بہتری آئے گی. آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے ایک آیت ایک عقیدہ. علماء وارث علم انبیاء روشن رکھتے ہیں علم کی شمع. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. عاشقان رسول، اللہ تعالی جل جلالہ کے آخری نبی ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہیں. ہمارے آقا سید الانبیاء ہیں، امام الانبیاء ہیں، اشرف الانبیاء ہیں، اکرم الانبیاء ہیں. اللہ تعالی جل جلالہ نے سلسلہ نبوت ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ختم فرما دیا. ہمارے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بعد نہ کوئی نبی تھا، نہ ہے، نہ ہوگا. سرکار علی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت پر ایمان لانا یہ فرض ہے. جیسے اللہ تعالی جل جلالہ کی توحید پر ایمان لانا فرض ہے، لا الہ الا اللہ اس کا اعتقاد رکھنا فرض ہے، ایسے ہی نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت پر ایمان لانا یہ بھی فرض ہے. سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 اللہ تعالی جل جلالہ نے ارشاد فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں، ہاں وہ اللہ کے رسول ہیں اور سب نبیوں کے آخر میں آنے والے. تو کسی بھی تعویل کے ساتھ بھی اگر کوئی کسی نبی کے آنے کی بات کرے تو ایسے آدمی کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. ہمارے آقا پر نبوت کا دروازہ بند ہو چکا. تو جو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کا منکر ہے، نہ صرف منکر بلکہ ادنا سا شک کرنے والا بھی اسلام کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں. اللہ تعالی ہمیں بھی ہماری آنے والی نسلوں کو بھی نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شریعت مطہرہ کی پاسداری نصیب فرمائے. اپنے بچے کے ذہن میں یہ چیز بٹھاتے چلے جائیے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سب سے آخری نبی. سمجھداری کا تقاضا یہ بھی ہے کہ جب بھی اپنے آقا کا تذکرہ ہو نا تو ساتھ اپنے بچوں کے سامنے، اپنے دوست احباب کے سامنے، جو اپنا حلقہ احباب ہے سب کے سامنے اس چیز کا تذکرہ بھی کیا جائے تاکہ یہ قلوب و اذہان میں چیز راسخ ہوتی چلی جائے کہ ہمارے آقا سب سے آخری نبی. اللہ تعالی خوش عقیدگی نصیب فرمائے اور بد عقیدگی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم.
قرآن پاک کی روشنی سے ہم نے عقیدے کو سمجھنے کی سعادت حاصل کی. اللہ پاک ہمیں قرآن پڑھنے کی، سمجھنے کی، اس کی تعلیمات کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جی مزید سوال چلائیے. میرا نام ہے حسنین طارق اور میں بات کر رہا ہوں شورکوٹ سے. تو میرا یہ سوال ہے کہ کیا وجہ ہے کہ دینی مدارس کا نظام کافی عرصے سے جمود کا شکار ہے؟ تو دعوت اسلامی کی اس بارے میں کیا پالیسی ہے؟ اپنا خیال واضح فرمائیں. کنز المدارس بورڈ بن گیا ہے، پتہ نہیں آپ کی معلومات میں ہے یا نہیں. اور وہ ماڈرن جامعۃ المدینہ بن چکا ہے. طلبہ ایم فل کر رہے ہیں، پی ایچ ڈی کی طرف بڑھ رہے ہیں اساتذہ، شاید آپ کی معلومات میں نہیں ہے. اور جو سلیبس ہے اس کے اندر بھی تبدیلیاں رہتی ہیں، شاید آپ کی معلومات میں نہیں ہے. اور اللہ پاک رحمت فرمائے، یونیورسٹی اور کالج کے پیپرز بھی طلبہ دے رہے ہیں. اور اللہ پاک رحمت فرمائے، انگلش پڑھائی جاتی ہے، میتھمیٹکس پڑھایا جاتا ہے، سائنس پڑھائی جاتی ہے. اور پھر جامعۃ المدینہ بی ایس کے ساتھ اس کی تراکیب بھی چل رہی ہیں. تو ایسا نہیں ہے. اور سلیبس کو ریویو کیا جاتا ہے، اور تعلیمی پورا ایک انٹرنل ڈپارٹمنٹ بنا ہوا ہے جو اس کے اندر ضرورتاً تبدیلیاں لے کر آتا ہے. اللہ کی رحمت سے کنز المدارس بورڈ کا بننا تو ایک بہت بڑا ایک ترقی کا راستہ سمجھے اختیار کیا گیا ہے. اور الحمدللہ اب تو کئی تخصصات ہو رہے ہیں، یعنی تخصص فی الفقہ ہے، تخصص فی الحدیث ہے، تخصص فی القراءت ہے. ابھی الحمدللہ تخصص فی التحریر کی طرف دعوت اسلامی بڑھ رہی تخصص فی الدعوہ. جی الحمدللہ اس کی بھی ترقی میں نیکی کی دعوت کے حوالے سے بھی اس میں کیا جا رہا ہے. اور جو ہمارے تحریر کی طرف اسلامی بھائی جاتے ہیں، آج موضوع بھی تھا، تو المدینۃ العلمیہ میں جانے سے پہلے اب 1 سالہ کورس ہوا کرے گا تخصص فی تحریر. تو اس پر الحمدللہ ورکنگ شروع ہو چکی ہے. الحمدللہ. تو جمود تو یہ ہوتا ہے کہ کوئی نئی چیز آ ہی نہیں رہی، تو الحمدللہ آگے سے آگے بڑھ رہے ہیں. اور خود یہ پروگرام بھی تو ایک جدت ہے جامعۃ المدینہ کے لیے. پورا پروگرام ہمارا مزید چینل لا رہا ہے. اللہ پاک ہمیں جامعۃ المدینہ کی ترقی کے لیے اپنے حصہ ملانے کی اور اس میں کوششیں کرنے والا بنائے. آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے ایک حدیث ایک سبق. علماء وارث علم انبیاء، روشن رکھتے ہیں علم کی شمع. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بخاری اور مسلم شریف میں یہ حدیث پاک موجود ہے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں ماں باپ کے، رشتہ داروں کے حقوق کو بیان کیا، پڑوسیوں کے حقوق کو بھی بیان کیا. چنانچہ ارشاد فرمایا واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن. قیل من یا رسول اللہ؟ قال الذي لا يأمن جاره بوائقه. وفي رواية لمسلم لا يدخل الجنة لا يأمن جاره بوائقه. ارشاد فرمایا خدا کی قسم وہ مومن نہیں، خدا کی قسم وہ مومن نہیں، خدا کی قسم وہ مومن نہیں. عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون؟ فرمایا وہ شخص جس کی شرارتوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو. اور مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے پڑوسی اس کی شرارتوں سے محفوظ نہ ہو. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 مرتبہ فرمایا کہ وہ مومن نہیں، خدا کی قسم وہ مومن نہیں. یہ تاکید فرمانے کے لیے تھا. اور مومن نہیں سے کیا مطلب ہے؟ جو پڑوسی کو تکلیف دیتا ہے وہ کامل مومن نہیں ہے، اس کا ایمان کامل نہیں ہے. تو اگر کامل مومن بننا چاہتے ہیں تو ہمیں پڑوسیوں کو تکلیف نہیں دینی، پڑوسیوں کے لیے راحت کا سبب بننا ہے. اور ایک بڑی پیاری بات علماء نے یہاں یہ بھی ذکر کی کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قسم ارشاد فرمائی لیکن بات نہیں بیان کی، یہاں تک کہ صحابہ کرام کو تجسس ہوا کہ کون مومن نہیں ہے، کون کامل مومن نہیں ہے. 3 بار قسم ارشاد فرمائی جا رہی. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سکھانے کا ایک انداز تھا کہ سامنے والے میں پہلے ہی طلب پیدا کر دی جائے. پھر صحابہ نے سوال کیا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب ارشاد فرمایا تاکہ یہ بات دل نشین ہو جائے، ذہن
نشین ہو جائے۔ علامہ ابن بطال رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اس حدیث پاک میں پڑوسی کو تکلیف نہ دینے کی بہت زیادہ ترغیب دلائی گئی کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکیداً 3 بار قسم ارشاد فرمائی، وہ شخص مومن نہیں جس کا پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہیں۔ اس کا ایک معنی یہ ہے کہ وہ کامل ایمان والا مومن نہیں، اس کے برے وصف کی وجہ سے یہ اعلیٰ درجات تک نہیں پہنچے گا۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ اپنے پڑوسی کو تکلیف دینے سے بچے، ایمان کے اعلیٰ درجات کی طرف راغب ہو، اس چیز سے باز رہے جس سے اللہ اور اس کے رسول نے منع فرمایا ہے، اور اس چیز کی طرف رغبت رکھے جس میں اللہ پاک اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا ہے۔ تو پتہ چلا کہ پڑوسیوں کو تکلیف دینا یہ اعلیٰ درجات سے محرومی کا سبب ہے اور ابتداءً جنت میں داخلے میں رکاوٹ بن جاتا ہے۔ اور یہ بھی پتہ چلا کہ کوئی اہم بات سمجھانی ہو تو اس کو ایک بار سے زیادہ بار دہرایا جائے تو اس سے بات ذہن نشین ہو جاتی ہے۔ مدری چینل کے ناظرین، یہاں ہم نے غور کرنا ہے کہ کیا میں ایسا پڑوسی تو نہیں ہوں کہ میری وجہ سے کوئی تکلیف میں آ جاتا ہے، ہم کسی گھر کے آگے کوڑا کرکٹ ڈال دیں، ہم گلیوں میں ایسا شور مچاتے ہوں کہ محلے والے پریشان ہو جاتے ہوں، بعض بڑی اونچی آواز میں میوزک چلا لیتے ہیں، مسلمانوں کو تکلیف دے رہے ہوتے ہیں، اور مختلف انداز سے پڑوسیوں کی دیوار خراب کر دی، ان کے دروازے کا کلر خراب کر دیا، دیوار کا کلر خراب کر دیا، کوئی چیز توڑ دی، مختلف انداز سے تکلیف دی جا رہی ہوتی ہے، تو ہمیں اس سے بچنا ہے۔ اسی طرح وہ لوگ جو ہمارے ساتھ بیٹھتے ہیں، ہمارے ساتھ پڑھتے ہیں، ہمارے ساتھ آفس میں کام کرتے ہیں، ہماری صحبت میں رہتے ہیں، ان کے بھی حقوق ہیں۔ اللہ پاک ہمیں کامل ایمان والا بنائے، خوش اخلاق بنائے اور دوسروں کو تکلیف دینے سے بچائے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث مبارکہ ہم نے سنی، اس کی شرح سنی۔ اللہ کریم ہمیں عمل کی سعادت نصیب فرمائے اور ہمیں بھی مسلمان بھائیوں میں صلح کرانے والا بنائے۔ آئیے مزید سوال شامل کرتے ہیں۔ میں جامعۃ المدینہ یو سے میں پڑھتا ہوں۔ میں آپ سے یہ سوال ہے کہ آپ نے کن کن اکابرین کی زیارت کی یا ملاقات کی؟ کچھ ایسا ہو نا، کچھ وہ ان کے نام بھی ارشاد ہو، کچھ منظر کشی بھی ہو، کیا ہوا تھا، کیسی ملاقات رہی تھی؟ الحمدللہ میں نے اس وقت کے عظیم مبلغ اور عظیم مصلح، عظیم صوفی بزرگ حضرت علامہ مولانا امیر اہل سنت محمد الیاس ستار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کی بارہا زیارت کی ہے، بارہا ان کی صحبت میں ٹھہرنے کا، سفر کرنے کا شرف حاصل کیا ہے الحمدللہ۔ اور اس کے علاوہ فیض احمد اویسی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، فیض ملت جن کو کہا جاتا ہے، ان کی زیارت کا شرف بھی حاصل کیا۔ نبیر اعلیٰ حضرت مفتی اختر رضا خان الازہری رحمۃ اللہ علیہ ہند قافلے میں گئے تھے دعوت اسلامی کے کاموں کے لیے، تو بمبئی میں ان کی بھی زیارت کی تھی الحمدللہ۔ مفتی امین صاحب رحمۃ اللہ علیہ فیصلہ آبادی، جنہوں نے آب کوثر لکھی، بارہا ان کی درود کی محفل میں میری حاضری ہوئی اور مجھے الحمدللہ نام سے جانتے تھے اور بہت شفقت فرماتے تھے۔ حافظ مصری رحمۃ اللہ علیہ بچپن میں جن سے ہم نے کچھ قرآن پڑھا تھا، اور وہ محدث اعظم پاکستان کے شاگرد و مرید تھے، جو مدرسہ تھا اس کا نام بھی سردار العلوم تھا، محدث اعظم پاکستان کی نسبت تھی۔ پھر ایک غوث اعظم کی اولاد میں سے سید حسن سعید بن سید عبد الرحمن بادین جکی حسینی شافعی حلبی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی بھی زیارت کی۔ فیض احمد اویسی صاحب کی جو زیارت ہوئی اس کے اندر میں نے دیکھا ماشاءاللہ امیر اہل سنت سے ان کی کچھ خوش طبعی اور وہ بے تکلفی والا ماحول دیکھا، اور امیر اہل سنت سے بہت محبت کرتے تھے۔ امیر اہل سنت کراچی کو باب المدینہ کہتے تو اس پہ بہت خوش ہوتے تھے، بہت خوش ہوتے تھے۔ 1988 میں بہاولپور ہمارا قافلہ پہنچا تھا۔ امیر اہل سنت کا قافلہ کئی 20-50 افراد پر مشتمل تھا۔ نواب شاہ سے ہمارے حاجی یاسر بڑے بھائی نے ہمیں ٹرین پر چڑھا دیا تھا، اس میں شامل ہو گئے۔ تو مختلف جگہوں پر ہمارا قافلہ گیا، تو بہاولپور ہم گئے
تو فیض احمد اویسی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے پورے قافلے کو ناشتہ کروایا. وہ کیتلی ان کے ہاتھ میں اب بھی تصور میں میرے, وہ سب کو کپوں میں چائے ڈال کر دے رہے تھے, اور وہ پاپے رس, اور سادہ سا امامہ, سادہ سا کرتا اور تہبند شریف باندھی ہوئی تھی. وہ دیکھنے میں ایسے لگے کوئی دیہاتی شخص ہے, لیکن تو بہت بڑے عالم تھے, بہت بڑے استاد تھے. اور مفتی امین صاحب جو ہیں یہ بھی الحمدللہ بہت مہربان تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے. اب یہ سب سمجھیں کہ ہم کو اے عطار سنی عالموں سے پیار ہے, انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے. تو یہ چند ہی ہیں, اللہ قبول فرمائے. بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے سرپرستوں کے تاثرات. علماء وارث علم انبیاء روشن رکھتے ہیں علم کی شمع. میرا نام قاری شبیر احمد قادری ہے. میں ایک مسجد میں 25 سال سے امامت و خطابت کر رہا ہوں, اور مجھے یہ شوق تھا کہ میں اپنے بچوں کو بھی حافظ اور عالم بناؤں. تو میں نے اپنے بیٹے محمد عدیل کو, یہ ساتھ میرے بیٹھے ہیں, ان کو جامعۃ المدینہ عباسیہ ٹاؤن بھاولپور میں داخل کرایا. تو ماشاءاللہ دوسرے سال سے اس بچے میں بہت تبدیلی آئی ہے, اور نماز کا پابند ہے. اپنے بہن بھائیوں کو سختی سے نماز سے کہتا ہے, اور والدین کی بڑی عزت کرتا ہے. تو ماشاءاللہ یہاں کے استاد جو ہیں وہ بھی بڑے پرخلوص لوگ ہیں. جب ہم آتے ہیں تو بڑے خلوص سے ہمیں ملتے ہیں اور بڑا پیار دیتے ہیں. تو پڑھائی کے حوالے سے میرا بیٹا جو ہے یہ بالکل پابند ہے, یہ چھٹیاں نہیں کرتا. غالباً سال میں کوئی ایک آدھی چھٹی ہو تو ہو, ورنہ چھٹی نہیں ہے. تو ماشاءاللہ دعوت اسلامی کے ساتھ لگنے سے, ادھر بچے کو داخل کرنے سے بہت بچے میں بہتری آئی ہے اور فرق پڑا ہے. اور فرق یہ پڑا ہے کہ کوئی ایسی کوئی دوسری صحبت نہیں ہے. قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے اور گھر میں ترغیب دیتا ہے. والدین کو بھی, اپنے بہن بھائیوں کو بھی والدین کی عزت کرتا ہے, بہن بھائیوں کے ساتھ محبت کرتا ہے. تو ماشاءاللہ دعوت اسلامی کا ماحول جو ہے وہ بہت اچھا لگا اور اچھا ہے. اللہ تعالیٰ ترقی دے اس جماعت کو. تو اللہ تعالیٰ ہمارے جو امیر اہل سنت ہیں, اللہ تعالیٰ ان کا سایہ تادیر ہمارے سروں کے اوپر قائم و دائم فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کو بھلائیں نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو, جامعہ کو اللہ تعالیٰ کامیابی اور ترقی عطا فرمائے. آج کا سوال بھی نوٹ کر لیجئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس صحابی کو لکھنے کے آداب تعلیم فرمائے؟ ان صحابی کا نام بتانا ہے. نمبرز آپ کو نظر آ رہے ہیں, اس پر آپ نے رپلائی کرنا ہے. قرآن اندازی کے ذریعے جن کا نام نکلے گا انہیں تحفتاً مکتبۃ المدینہ کی پرنٹڈ کتاب بھی پیش کی جائے گی. آج کے پروگرام میں ہم نے انبیاء کرام کے علم تحریر کے بارے میں, لکھنے کا جو ان کو فن آتا تھا, علم اللہ پاک نے عطا فرمایا تھا, یہ سننے کی سعادت حاصل کی. سب سے پہلے لکھنے والے نبی علیہ السلام کا بھی سنا, اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کب کب لکھا اور کس طرح تعلیم فرمایا یہ بھی ہم نے سنا. سوالوں کے جوابات ہوئے, قرآن پاک کی آیت بھی سنی, حدیث پاک بھی سنی, بہت سا علم دین ہم نے سیکھنے کی کوشش کی. آپ یہ پروگرام دیکھتے رہیں, اس کی دعوت دیتے رہیں, انشاءاللہ ڈھیر و ثواب حاصل ہوگا. اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. علماء وارث علم انبیاء روشن رکھتے ہیں علم کی شمع.